بلا تاخیر مولانا عقیدت حسن محمود صاحب سے گزار ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات علی محمد علیہ. یہ ایام مخصوص ہیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جن کی عظمت کو نہ کوئی سمجھ سکا ہے، نہ کوئی سمجھ پایا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کا نام فاطمہ رکھ کے تمام انسانوں کی عقلوں کو حیران کر دیا گیا ہے. جب تم اللہ کی ایک کنیز فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتے تو خدا کیا سمجھو گے؟ مضمون کا جو عنوان ہوئے ہے کہ رسول نے ام ابیہ کیوں کہا اپنی بیٹی کو، اس مناسبت سے کچھ جملے آپ کو سنتے ہیں. صلوات علی محمد وعلی محمد پر. حضرت فاطمہ زہرا کی اہم کنیت ام ابیہ ہے. ام ابیہ یعنی اپنے باپ کی ماں. اس اعتبار سے رسول اکرم کے علاوہ کسی نے بھی اپنی بیٹی کو ام ابیہ نہیں کہا. رسول اکرم بھی بلا وجہ ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کی زبان مبارک پر وحی الہی کا پہرا ہے. دراصل قرآن نے نبی کی ازواج کو امہات المومنین کہا یعنی مومنوں کی مائیں، اور رسول نے اپنی بیٹی کو ام ابیہ کہا یعنی باپ کی ماں. اس سے جناب زہرا کی یہ عظمت سمجھ میں آئی کہ جو لوگ ازواج رسول کو حضرت فاطمہ زہرا سے بڑھانا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ اگر نبی کی ازواج مومنین کی ماں ہے تو فاطمہ نبی کی ماں ہے، اور اگر فاطمہ نبی کی ماں ہے تو پھر غور کرنا چاہیے کہ وہ امت کی کیا ہوں گی. حضرت زہرا اس لیے عظیم نہیں کہ ان کی نسبت رسول سے ہے، جیسے ازواج مطہرہ کی جن کی عظمت قرآن نے ذکر کی ہے انہیں امہات المومنین کہا یعنی مومنوں رسول کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ عصر رسول میں ازواج رسول کے متعلق بدگمانی رکھتے تھے، غلط الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کی نیتیں اور سوچیں ناپاک تھیں. خداوند عالم نے ان کو متوجہ کیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں اور تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا ان کے متعلق سوء ظن رکھنا ہے. رسول اللہ کی ازواج مطہرہ رسول کی نسبت سے مکرم، معظم و قابل تعظیم قرار پائیں، حالانکہ وہ معمولی خاندان سے تھیں، اور کچھ ان میں سے ایسی جن کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور کچھ اسلام قبول کرنے سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے. جس طرح رسول اللہ کی ازواج تھیں جو حلقہ عقد رسول میں آئیں تو انہیں امہات کہا گیا، لیکن حقیقت جس ہستی کو یہ درجہ حاصل ہے وہ ماں جس کی تعظیم اور تکریم واجب قرار دی گئی ہے، جو پوری امت اور تمام مخلوق کی ماں ہے، جس کی آغوش کو مخلوق کی تربیت اور ہدایت امت کی آغوش قرار دیا گیا ہے. نہ صرف تعظیم کے لیے بلکہ امت کو جو کچھ پانا ہے وہ اس ماں سے ہی حاصل کرنا ہوگا. اس ہستی کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہاں ازواج پہ ذمہ داری نہیں لگائی گئی کہ تمہیں امت کی خاطر جہاد کرنا ہے اور قربانی دینی ہے، کیونکہ جس کی عزت کروانی تھی وہ ماں اور بنائی گئی تھی، جس نے اسلام پر قربان ہونا تھا وہ ماں اور تھی. حضرت زہرا وہ ماں ہے جس نے اپنی آغوش میں نظام دین اور توحید کو پالا، جس نے اپنی آغوش میں عقیدے اور ہدایت کو پالا. اس لیے ابن شہرازو اپنی کتاب مناقب آل رسول میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین، ام الہدا، ام الکتاب یعنی زہرا کتاب کو پرورش دینے والی ہیں، کتاب کو اپنی آغوش میں لے کر امت کو سمجھانے والی ہیں، امت کو تعلیم دینے والی ہیں. خواران اور مادر گرامی قد اپنے سرمایہ کی طرف توجہ کریں کہ مدر ڈے وہ نہیں ہوتا جو ایک بیاہ عفت امریکی خواتین، برطانوی خواتین، مغربی خواتین جس نے اپنے کوئی بے فتی اور بے حجابی کا مظاہرہ کر دے، بلکہ مدر ڈے وہ ہو سکتا ہے جس دن وہ حقیقی ماں دنیا میں آئی، جس نے انسانیت اور ہدایت کی پرورش کی. آپ نے وہ تعارف سنا ہوگا کہ جو امام زین الدین نے شام کے دربار میں یزید لعین کے سامنے کیا تھا، انا ابن مصطفیٰ، انا ابن علی مرتضیٰ، اے لوگوں جان لو میں رسول کا فرزند ہوں، میں علی کا فرزند ہوں. جناب فاطمہ زہرا کا دن اس قابل ہے کہ روز عظمت خواتین قرار پائے، لہٰذا خواتین اپنے سرمایہ کی طرف متوجہ دیں. حضرت زہرا کی
ایام شہادت اور ایام ولادت میں عظیم باشکوہ مجالس و محافل انعقاد کریں، زہرا کی شخصیت کا تعارف پوری دنیا کو کرائیں، حضرت زہرا کا پیغام گھر گھر جا کے پہنچائیں، جو پیغام حضرت زہرا دروازے کو پر جا کے دینا چاہتی تھیں لیکن لوگوں نے در نہیں کھولے، وہ پیغام لے کر اب شہروں میں پہنچ جائیں۔ پیغام زہرا دنیا کو جگانے اور والا پیغام ہے، جبکہ ہم نے غفلت کی ہے، ہم نے انسانیت کی حقیقی ماں نہیں پہچانی، حقیقی ماں کا تعارف نہیں کروایا، جھوٹی مائیں بنا کر دنیا کے سامنے پیش کی ہیں، جیسے مدر ٹریسا جو کہ ماں کی حیثیت نہیں رکھتی، اگرچہ آپ نے دنیا کے لیے خدمت کی لیکن انسانیت کی ماں نہیں بنی۔ ایک اسکول بنا دینا کافی نہیں ہے، اس طرح جو بھی انسانیت بشریت کی ماں نہیں بنتی۔ اگر اس نے انسانیت کے تعلیمی سسٹم کو بنایا ہو، بہت اچھا کام کیا، ہم سراہتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، لیکن مونٹیسوری اور مدر ٹریسا ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، نہ ان کا مادر بنایا جا سکتا۔ جو کسی کے زخموں پر فقط مرہم رکھ دے یا جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے، بلکہ حقیقی ماں وہ ہوتی ہے جس کی آغوش میں اس کی شخصیت کمال تک پہنچے، یعنی جو بچے کی شخصیت کو خدا تک پہنچائے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔